مدینہ المنورہ میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ جتنے بھی وہاں غریب لوگ رہتے تھے ان سب کے گھروں میں پابندی سے کوئی آدمی اناج اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں اور ساتھ میں کچھ رقم جو ہے وہ رکھ جاتا تھا۔ کئی سال ایسا ہوتا رہا۔ جو انسان یہ سامان رکھ کے جاتا تھا، ساتھ میں رقم بھی، کھانے پینے کی چیزیں بھی، تو ان کے چہرے پہ نقاب باندھا ہوتا تھا۔ بعض اوقات لوگوں نے ان کو روک کے پوچھنا چاہا کہ آپ کون ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ اچھا، جب کبھی کوئی پوچھتا تھا ان کو بھئی کون ہے آپ، بڑے سخت ناراض ہو جاتے تھے، سخت ناراض۔ یہ نہیں کہ درگزر کرنا، پوچھنے والے کے پیچھے پڑ جاتے تھے، تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا، جرأت کیسے ہوئی تیری پوچھنے کی؟ تو لوگ جو تھے خاموش ہو جاتے تھے۔ سلسلہ چلتا رہا کئی سال لگاتار۔ جتنے مستحق لوگ تھے، مفسرین نے ان کی تعداد 100 یا 100 سے کچھ زائد لکھی۔ تو ان کے گھر میں سامان اور پیسے لگاتار پہنچتے تھے۔ پھر ایسا ہوا، اچانک یہ سلسلہ رک گیا۔ اب جب سلسلہ رکا تو لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کرنی شروع کی کہ بھئی تمہارے ہاں بھی سامان نہیں آ رہا؟ وہ کہتے ہیں جی میرے ہاں بھی نہیں آ رہا۔ کہ فلاں کے یہاں پوچھو، اس کے یہاں بھی نہیں آ رہا؟ ہاں جی اس کے یہاں بھی نہیں آ رہا۔ تحقیق شروع کی بھی کب سے نہیں آ رہا، کون سی تاریخ تھی ایسی کہ جس دن سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ 18 محرم الحرام کے دن کے بعد سے تو سامان آیا ہی نہیں، کسی کے گھر بھی نہیں آیا۔ اور جب پتہ لگا بھی 18 محرم کو کیا ہوا، تو معلوم ہوا کہ بھئی 18 محرم الحرام کو تو حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے اس عظیم المرتبہ فرزند کا انتقال ہوا ہے۔ ساری زندگی لوگوں کی، اور جب ان کو غسل دے رہے تھے تو کچھ لوگوں نے سوال کیا حضرت کے بیٹے سے کہ آپ کے ابا حضور کے کندھوں پر بھی نشان ہیں اور کمر پہ بھی نشان ہیں، تو یہ کس چیز کے ہیں؟ تو کہنے لگے ہمارے ابا جو تھے نا، روزانہ کیونکہ رات کے دوسرے تیسرے پہر غریبوں کے گھر میں سامان دینے جاتے تھے، رقم دینے جاتے تھے، تو وہ اناج کی بوریاں اپنے کندھے پر کمر پہ لاد کے لے کے جاتے تھے، یہ اس وجہ سے یہ نشان پڑے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ جوان ہیں، آپ کے والد بوڑھے تھے، آپ بذات خود کیوں نہیں اٹھا لیتے تھے، آپ کیوں نہیں سامان اٹھا کے چھوڑ آتے تھے؟ تو ان کے صاحبزادے نے کہا کوشش تو ہم نے بہت دفعہ کی، کوشش بہت مرتبہ ہم نے کی کہ ہم سامان اٹھا کر دے آئیں، ہم لے جا کر سامان پہنچا دیں، لیکن کہنے لگے کہ ہم جب بھی کہتے تھے ابا جی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، فرماتے خبردار، یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اگر میں تمہیں بتا دوں کہ کس کو سامان دینا ہے تو جس کے گھر سامان پہنچانا ہے اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ میں تو اپنے رب کے حضور اپنا معاملہ درست رکھنا چاہتا ہوں، میں جن کو دیتا ہوں ان کی بے عزتی نہیں کرنے دیتا کسی کو۔ نبی علیہ السلام نے کہا نا، فرمایا جب ایک ہاتھ سے صدقہ دیں، دائیں سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں
کہ کچھ تو نیکیاں ایسی ہوں جو ہم اپنے لیے بچا کے رکھیں. سرمایہ داروں کو نہیں دیکھتے, دنیا داروں کو نہیں دیکھتے, جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں یا کم پیسے ہیں تو کچھ پیسے کی وہ نمائش کرتے ہیں, مکان خریدتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں, سواری خریدتے ہیں, اچھے کپڑے خریدتے ہیں, لیکن جو اور قیمتی چیزیں ہیں ان کو چھپا کے رکھتے ہیں, تجوری میں بند کر کے, کہ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, کوئی دکھ آ گیا تو یہ چیز ہمارے لیے فائدہ دے گی. اگر میں ابھی لوگوں کو بتاؤں گا, یاروں دوستوں کو بتاؤں گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنے جواہرات ہیں, تو کوئی نہ کوئی تقاضا کرنے کے لیے آ جائے گا. تو ظاہری طور پر جو چیزیں دنیا کے لوگ دکھاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بچا کے بھی رکھتے ہیں. تو نیکیاں بھی تو ایسے ہی ہیں, نیکیاں بھی تو ایسے ہی ہیں نا. بالکل ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے کبھی یہ سوچے کیا کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھی ہیں؟ کچھ ہے. دلی میں ایک بہت بڑے ولی تھے اللہ کے, ان کی تھی دکان. اب ان کے پاس ایک بندہ گیا سامان خریدنے, اس کے پاس سکے کھوٹے تھے, اس نے دیے تو حضرت نے لے لیا, سامان دے دیا. اس نے محلے والوں کو بتایا کہ یہ جو بڑے میاں ہیں نا ان کو پتہ نہیں لگتا, یہ کھوٹے سکے بھی لے لیتا ہے. آہستہ آہستہ کر کے پورے علاقے میں مشہور ہو گئے. اب جس کسی کا کھوٹا سکہ نہیں چلتا تھا وہ میاں جی کی دکان پہ آ جاتا تھا, کھوٹا سکہ دیتا تھا اور سامان لے جاتا تھا. تو میاں صاحب کو ان کے بیٹے نے کہا ایک دن, ابا یہ آپ جان بوجھ کے کھوٹے سکے لیتے رہتے ہو؟ تھیلا بھر گیا کھوٹے سکوں کا. فرمایا ہاں بیٹا یہ کوئی خاص وجہ ہے کہ میں یہ کھوٹے سکے لے لیتا ہوں لوگوں سے. کہنے لگا ابا بتاؤ تو صحیح. کہنے یار بتانے والی نہیں ہے, میرا دل نہیں کرتا کہ میں بتاؤں. نہیں بتائی. بچے ضد کرتے رہے, ابا بتاؤ تو صحیح کھوٹے سکے کیوں لیتے ہو, ہم بھی کچھ ایسا کر لیا کریں گے. تو کہنے لگے اچھا پھر سنو, میں کھوٹے سکے اس لیے لیتا ہوں کہ کل قیامت کے روز جب میرے رب کے آگے میری پیشی ہوگی نا تو پھر میرے میں عیب بہت ہیں اور میں ان کھوٹے سکوں کو لے جاؤں گا, اور جب میری باری آئے گی حساب کتاب سخت ہوگا تو میں اللہ سے کہوں گا الہی میں تیرے بندوں کے کھوٹے سکے لیتا رہا جان بوجھ کر, تو بھی اپنے ایک کھوٹے بندے کا کام بنا دے. آج فرمانے لگے کہ یار تمہیں پتہ نہیں کہ میں بھی تو کھوٹا ہی ہوں. ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح, ہم بھی تو کھوٹے سکے ہی ہیں. یہ تو اللہ نے چلا دیے, کسی کو کسی تخت پر بٹھا دیا, کسی کے جیب میں دولت ڈال دی, کسی کو حسن دے دیا, کسی کو تکلم دے دیا, کسی کو قرآن دے دیا, کسی کو حکمت دے دی, کسی کو اقتدار دے دیا, کسی کو محبتیں دے دی, لیکن سکے تو ہم بھی کھوٹے ہی ہیں. یہ تو اللہ کے حکم سے مارکیٹ میں چل رہے ہیں. بتاؤ تو صحیح ایسا کون سا انسان ہے جو لکھوا کے لایا ہو کہ میں پیدائشی بادشاہ ہوں, میں پیدائشی مولوی ہوں, میں پیدائشی سرمایہ دار ہوں, میں پیدائشی دکاندار ہوں, میں پیدائشی مالک ہوں, میں پیدائشی حسین ہوں. ارے کھوٹے ہیں. یہ تو اللہ نے محمد رسول اللہ کے صدقے ان کھوٹے سکوں کو چلا رکھا ہے بازار میں. اور جب کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے مانگنے کے لیے, کوئی ہاتھ پھیلانے کے لیے, ہم ایسے اس کی انکوائری کرتے ہیں جیسے ہم جج لگ گئے ہوں. جو خود کھوٹے ہیں, جن کے اعمال کھوٹے ہیں. ریاکاری صرف یہ نہیں ہوتی کہ ایک سرمایہ دار کار خریدے اور اس کی فوٹو کھینچ کے ڈال لے اور لوگوں کو بتائے. ریاکاری یہ بھی ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والا بندہ, ایک نماز پڑھنے والا بندہ اس لیے لمبا سجدہ کرتا ہے کہ دوسروں کو پتہ لگ جائے کہ میرے سجدے لمبے ہیں. تو یہ سجدہ اللہ کے حضور نہیں ہے, یہ شرک کا سجدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. نیکیاں صرف ایسے ہی تو نہیں بچائی جاتی.
کہ رات کو تہجد میں اٹھیں اور پھر صبح پہلے بیوی کو بتائیں، پھر بچوں کو بتائیں، پھر دوستوں کو بتائیں۔ نیکی وہ قیامت والے دن کام آئے گی جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے۔ بس جس کا تیسرا بندہ گواہ ہے اس کا انعام تو دنیا میں مل گیا، اس کی بدولت تو دنیا میں اللہ نے رزق میں اضافہ کر دیا، اس کی بدولت تو اللہ نے دنیا میں آپ کی عزت میں اضافہ کر دیا۔ قیامت والے دن تو وہ نیکی کام آئے گی جو آپ میں اور آپ کے رب میں راز ہے۔ اور جب امام زین العابدین کے صاحبزادے کو پوچھا گیا کہ تم بوریاں کیوں نہیں اٹھاتے تھے، تو انہوں نے دوسری وجہ بیان کی اور فرمایا میرے ابا کہتے تھے کہ بیٹا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے، میں اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو راز ہے اس میں اس کے بندوں کو شریک نہیں بنانا چاہتا ہوں۔ نیکی ایسے بھی تو ہو سکتی ہے کہ کسی کا کوئی گناہ پتہ لگ جائے تو بندہ اس کو ہضم کر جائے۔ نیکی ایسے بھی تو ہو سکتی ہے کہ کوئی بہت محتاج ہو، چپکے سے جا کے چند پیسے اس کے گھر میں پھینک آئے۔ نیکی ایسی تو بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والا ہو اور آپ کو خبر ہو، آپ وقت پہ جا کے اس کا دامن تھام لیں کہ ایک قدم آگے مت بڑھانا کہ آگے کنواں ہے تو گر جائے گا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی تو ہو سکتی ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہو جو آپ کے لیے بد دعائیں کرتے ہو۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ ایسے جاننے پہچاننے والوں کے لیے یا ایسے غیر جاننے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہو جو دعا کے سخت محتاج ہوں، اور آپ ساری زندگی کبھی ذکر ہی نہ کریں کہ یار میں تو ساری زندگی تیرے لیے دعا کرتا رہا، آپ کبھی ذکر ہی نہ کریں، تو یہ نیکی تو اللہ کے حضور درج ہو چکی ہے۔ اگر آپ نیکی کو نہیں سنبھال رہے تو نیکی ضائع ہو رہی ہے۔ اتنی بات پتہ ہے کہ جو دولت تجوری میں رکھ کے تالا لگا دیے بس وہی بچے گی۔ جس پیسوں سے گاڑی خریدی، جن پیسوں سے کپڑے خریدے، جن پیسوں سے گھر بنایا، جن پیسوں سے کچھ کھایا پیا، وہ تو ختم ہو گئے۔ جن نیکیوں کا شور مچایا، جن نیکیوں کی ادھم مچاتے رہے، وہ تو ختم ہو گئی۔ یہاں ساتھ لے جانے کے لیے کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی نماز ہے رات کے اندھیرے میں کہ بیوی کو بھی نہ پتا ہو، بچوں کو بھی نہ پتا ہو، ماں کو بھی نہ پتا ہو، باپ کو بھی نہ پتا ہو، اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے اٹھتا ہو بندہ اور پھر اپنے رب کے حضور رات کے اندھیرے میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہو اور اس نیکی کو سنبھال کے رکھے؟ لوگ کہتے رہیں کہ تو نے تو کبھی زندگی میں تہجد نہیں پڑھی ہوگی، اور خاموشی سے ہنس کے ٹالتا رہے۔ کوئی ایسی نیکی بھی تو سنبھال کے رکھے جو قیامت والے دن اس کے کام آ جائے۔ کچھ ایسیاں تسبیح تو ہو، کچھ ایسا ذکر تو ہو اللہ کا جس ذکر کا ساتھ والوں کے یہاں کوئی ذکر نہ ہو، جس کا چرچا دوسروں کے ساتھ نہ ہو۔ کسی مسجد میں رات کے تیسرے پہر کوئی ایسا جھاڑو تو لگایا ہو، کوئی ایسی صفائی تو کی ہو کہ جس کا گواہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہ ہو۔ کسی مریض کی چپکے سے جا کے ہسپتال میں پیسے اس لیے جمع کرا دیے ہوں کہ وہ اپنا محسن ڈھونڈتا رہے، اس کو اپنا محسن نہ ملے، اور کل قیامت والے دن اللہ کہہ دے کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے میرے غریب بندوں کی، میرے محتاج بندوں کی بنا ان پر احسان جتلائے ہوئے ان کی مدد کی تھی، اس کو لے کے آؤ تاکہ اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے۔ کچھ نیکیاں تو ہوں جو بچا کے رکھی جائے۔ یہ کون سی نیکی ہے کہ ہم غریب لڑکیوں کی شادی کرنے لگے ہیں اور پھر اس کے بعد پوری پریس والوں کو بلا کے اس غریب دلہے اور دلہن کا کھڑا کر کے زندہ جنازہ نکال رہے ہیں؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے ٹرینڈ سمجھا ہے، یہ جس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں، اگر کسی کو کھانا کھلایا اور 200 آدمیوں کو بتایا، یہ نیکی نہیں۔ کسی ننگے کو کپڑے پہنائے اور 200 لوگوں کو بتایا، یہ نیکی نہیں۔
کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکالا اور پھر 200 بندوں کو بتایا، یہ نیکی نہیں. کسی پر کوئی احسان کیا اور اس کو ساری زندگی جتایا، یہ نیکی نہیں. یہ سارے کے سارے وہ گناہ ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. کچھ اپنے لیے تو بچا کے رکھنا ہوگا، کچھ چیزیں ایسی تو ہو کہ جو صرف ہمارے لیے ہو. بندہ جو ہوتا ہے آخر میں تھک ہار کے، دیکھو جب بندہ جب اپنے محلے میں ہوتا ہے تو اس کی سارے محلے والوں سے نہیں بنتی، اس کو اپنا گھر پیارا لگتا ہے. اور جب گھر میں ہوتا ہے سارے گھر والے نہیں اچھے لگتے، اپنے بیوی بچے اچھے لگتے ہیں. جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے ان سے لڑ پڑتا ہے، پھر کل بیوی اچھی لگتی ہے، بچے اچھے نہیں لگتے. اور جب بیوی سے لڑائی ہوتی ہے پھر اکیلا ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو یہ اکیلا ہی. اگر فطرتی طور پر دیکھیں تو یہ ہے تو اکیلا ہی. اکیلا پیدا ہوا، اکیلا اس نے قبر میں جانا ہے، تو پھر کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ کچھ تو اپنے ساتھ لے جاؤ، کچھ ایسی محبتیں لے جاؤ، کچھ ایسی دعائیں لے جاؤ، کچھ ایسی تسبیحاں لے جاؤ، کچھ ایسی نمازیں لے جاؤ، کچھ ایسا بھوکوں کو کھانا کھلانا لے جاؤ جن کا گواہ کوئی نہ ہو سوائے اللہ کی ذات کے، تاکہ تمہیں شرمندگی نہ ہو کہ جب میں جا رہا ہوں میں تو اپنے ساتھ بہت کچھ لے کے جا رہا ہوں. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پتہ لگا، بعد میں پتہ لگا کتنے لوگ تھے، اور ایسے ایک بزرگ نہیں ہیں، اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے ان سے. ایسے دینے والوں سے تاریخ دنیا کی بھری پڑی ہے، جو بے لوث آتے ہیں، جو بلا وجہ آتے ہیں، جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتے، جو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یار ہم تو کھوٹے سکے ہیں، اگر ہم آج اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے تو کل کوئی اللہ کے حضور ہماری پوچھ گچھ کم ہو جائے گی. کچھ نیکیاں سنبھالنی چاہیے کہ نہیں سنبھالنی چاہیے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چھوٹی سی حدیث میں کتنی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے. 2 حکمتیں چھپی ہیں. فرمایا دائیں ہاتھ سے دینا، بائیں کو نہ پتہ لگے. کیوں؟ تاکہ جب تم دو تو جس کو دو اس کو شرمندگی نہ ہو، اس کی بے عزتی نہ ہو، اس کے عزت نفس کا جنازہ نہ نکلے. اور دوسرا، آپ کا دینا اللہ کے حضور قبول ہو جائے، دنیا والوں کو اس کی کوئی خبر لگ ہی نہ پائے. ان 2 حکمتوں کی وجہ سے بندہ دنیا میں بھی پھر عزت پا جائے گا، آخرت میں بھی. ایسے آٹا کی تھیلی دے کے فوٹو کھچاؤ گے، 10 آدمی کہیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا کیا، اور چپکے سے رات کو کسی کے دروازے پر راشن کی بوری رکھ کے آؤ گے نا، 10 آدمی فیس بک پہ ماشاءاللہ تو نہیں لکھیں گے، لیکن اس گھر کے اندر جو 10 غریب ہیں، اس گھر کے اندر جو محتاج ہیں، اس گھر کے اندر جو مسکین ہیں، اس گھر کے اندر جو ٹوٹے ہوئے دل کے لوگ ہیں، جن کے اللہ بالکل قریب ہے، وہ جب دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے کہ الہی میرا جو محسن، آپ کا جو اچھا بندہ ہم کو رزق پہنچا گیا، تو اس کے رزق میں کمی نہ ہونے دینا، اس کا جو نعم البدل ملے گا ان 10 لوگوں کے دکھاوے کے برابر ایک رتی نہیں ہو سکتی ہے، ایک رتی نہیں ہو سکتی ہے. ہم مسلمان ہیں، اسلام کی حکمت انقلاب کو دل کی گہرائیوں سے سمجھنا ہے. ہر معاملے میں قرآن پاک نے یتیموں کی عزت کرنے کے لیے کہا، رسول اللہ نے یتیموں کی عزت کرنے کے لیے کہا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جاؤ پھر یتیموں اور غریبوں کو اکٹھا کرو، لے آؤ سب کو مدینے میں اکٹھا کر کے ایک طرف سے سامان بانٹیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے، سنیں
جو پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے عظمت والے، اللہ کے بعد جن کی سب سے زیادہ تعریفیں ہیں، اللہ کے بعد جو کائنات کے مالک ہیں، اللہ کے بعد جو روئے زمین کے تمام آسمانوں کے، تمام زمینوں کے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنے ہیں، اللہ نے جن کو اپنا محبوب کہا، اللہ نے جن کے لیے یہ تک کہہ دیا کہ میں خدا ہو کر رسول اللہ پر سلام بھیجتا ہوں، تم بھی میرے محبوب کے اوپر درود بھیجا کرو۔ وہ محبوب جب دنیا سے پردہ کر گئے، ایک بچی روتی ہوئی مدینہ منورہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، پوچھنے لگی کہ صاحب کہاں ہیں؟ قبر کی طرف اشارہ کیا، صاحب کہاں چلے گئے؟ ابو بکر صدیق کی آنکھیں پھر اشک بار ہو گئیں۔ فرمایا بچے بات کیا ہے؟ فرمایا نہیں ان سے بڑا کام تھا، ہماری تو دیکھ بھال ہی وہی کرتے تھے۔ بچے کیا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے والد جنگ میں شہید ہو گئے، ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میری دادی اور میں ہوں، ہمارے گھر میں بکریاں ہیں، انہی کے دودھ سے گزارا ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر اب مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا صاحب آتے تھے نا روزانہ، دودھ دھو دیتے تھے، پھر ہم ان بکریوں کا دودھ کچھ پی لیتے تھے، کچھ بیچ دیتے تھے، اب تو وہ ہے نہیں، تو ہمارا یہ کام کون کر کے دے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، چوری چھپے دیکھتے تھے سارے کام کہ ابو بکر کیا کیا کرتے، روز رات کو کہاں چلے جاتے، کدھر چھپ چھپ کے جاتے۔ ایک دن گئے، دیکھا کہ ابو بکر تو سحری سے بھی 1 گھنٹہ پہلے، 1 پیر پہلے جاتے ہیں پیدل، جوتے نہیں پہنتے۔ ارے بھائی یہ خلیفہ جوتے کیوں نہیں پہنتا؟ اگر کسی سے پوچھا گھر والوں سے، فرمایا یہ جہاں جاتے ہیں نا، یہ اس لیے جوتے نہیں پہنتے کہ جوتوں کی آواز سے لوگوں کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ عمر بھی اس گھر میں پہنچ گئے، سارا معاملہ جب پتہ کر لیا، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، آنکھوں کی روشنی کم ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق روز اس کے گھر جاتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس کا پاخانہ وغیرہ ساری صفائی کرتے ہیں، پانی بھر کے رکھتے ہیں، ہانڈی بناتے ہیں، روٹیاں اتارتے ہیں، اور اس کے بعد فجر سے پہلے اپنا کام نپٹا کے واپس آتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کام سے مکہ مکرمہ گئے، پیچھے حضرت عمر تھے، ان کو یاد آیا کہ وہ والا کام ہے، پہنچ گئے اور پھر وہ سارا کام کیا۔ کام کر کے اس اماں کو کہنے لگے اچھا اماں میں چلتا ہوں، کہنے لگی رک جا بیٹا، تو وہ نہیں ہے جو روز آتا ہے، وہ نہیں ہے تو روز جو آتا ہے۔ اماں جی آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ کی تو آنکھیں کمزور ہیں، آپ کی تو بینائی نہیں ہے۔ کہنے لگی سن، وہ جو روز آتا ہے نا، آج تک اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، اور وہ جو روزانہ آتا ہے وہ میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، پانی بھرتا ہے، ہانڈی پکاتا ہے، روٹیاں بناتا ہے۔ کون؟ مسلمانوں کا بادشاہ، 65 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ اور کہنے لگی، فرمایا تم نے پہچانا کیسے کہ میں وہ نہیں ہوں؟ کہنے لگی پترا وہ جب سارے کام کر لیتا ہے نا تو میرے پاس بیٹھ کے، کیونکہ میں معذور بہت ہوں، تو وہ ساری روٹی کو سالن میں ڈبو کے اور پھر اس کو نرم کر کے اپنے ہاتھ سے چوری بنا کے ایک ایک لقمہ میرے منہ میں ڈال کے جاتا ہے۔ تو نے اگلا کام نہیں کیا، اس لیے میں پہچان گئی تو وہ نہیں ہے جو روزانہ آتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزرے، ایک بوڑھی عورت نے گھر کے اندر سے ویسے ہی کہہ دیا کہ خلیفہ کو پتہ ہی نہیں میرے گھر میں کھانا نہیں۔ یہ گئے اندر، بڑے پریشان ہوئے، سارا سامان دیا، اور پھر وہاں باہر سے کئی ملکوں کے امبیسڈر آئے ہوئے ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف اور مولا علی انتظار کرنا خلیفہ کہاں ہے؟ وہ خلیفہ ایک بڑھیا کے گھر میں چولہا جلا رہا ہے، داڑھی میں سے دھواں نکل رہا ہے، رو رہا ہے، اماں خلیفہ کو معاف کر دینا۔ اور اماں کیا کہتی؟ نہیں خلیفہ کو معاف نہیں کروں گی، کیونکہ میں 2 دن سے بھوکی تھی۔ اس نے پتہ کیوں نہیں کیا؟ آج کہو نا کسی سرکاری آدمی کو کہ ہم تیری شکایت کر دیں گے، وہ کہتے وہ تو بعد میں کرے گا، پہلے تجھے میں اندر کرا دیتا ہوں۔ یہ دونوں صحابی جب وہاں آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سلام کیا، امیر المومنین السلام علیکم۔ اس بوڑھیا کو پتہ لگا یہ جو اتنی دیر سے ہنڈیاں پکا رہا ہے یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے۔
اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے ان لوگوں سے. میرے دادا مرحوم رحمت اللہ علیہ کے دوست حضرت مولانا حضرت شاہ مسعود صاحب بیہٹ کے جو چیئرمین تھے، جب انتقال ہوا نا تو کئی 100 گھروں کے لوگ آ گئے، بوڑھیاں آ گئی روتے پیٹتے، بھئی کیا بات ہو گئی؟ اجی شاہ جی نے ہمارا الگ الگ لوگوں کا مہینے کا راشن باندھ رکھا تھا، ہم تو ساری زندگی ہو گئی ان سے کھاتے ہوئے، اولاد کو ہی نہیں پتا، بچوں کو ہی نہیں پتا، بیوی کو ہی نہیں پتا، دوستوں کو ہی نہیں پتا. اس کو کہتے ہیں وہ نیکی جو ساتھ جانی ہو. ہم چند پیسے دے کے چاہتے ہیں کہ جلسے میں ان کا اعلان ہونا چاہیے، ہم چند نمازیں پڑھ کے چاہتے ہیں کہ ان نمازوں کا چرچا ہونا چاہیے، ہم لمبے سجدے کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اس سجدے کی خبر گھر والوں کو ہونی چاہیے. جو ریاکاری میں، اسلام میں جو ریاکاری میں بندہ شامل ہو گیا وہ تمام کی تمام چیزیں یہیں پر رہ گئی، یہ ساتھ جانے والی ہے نہیں ہے. کچھ کریں انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ کچھ ایسی نیکیاں. کیسی؟ پیسے نہیں ہے نا تو کسی کا عیب پتہ ہے نا تو اس کو ہضم کر جاؤ، یہ نیکی ہے. پیسے نہیں ہے نیکی کرنے کے لیے، کوئی بڑا پریشان حال ہے نا، دکھی ہے نا، تکلیف میں ہے نا، بس اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھو، کہو بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، گھبرانا نہیں، تو ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے دلت ہے، چاہے بودھ، جو مرضی. پیسے نہیں ہیں، کسی بھٹکے ہوئے کو بازو پکڑ کے سڑک پار کروا دیجئے جو بہت دیر سے کھڑا ہوا ہے کہ گاڑیاں رکیں گی تو میں ادھر جاؤں گا. پیسے نہیں ہیں نا، سڑک کے اوپر اینٹیں گر جاتی ہیں، جب ملبے کی ٹرالیاں چلتی ہیں، چند روڑوں کو اپنا اسکوٹر روک کے، گاڑی روک کے ہاتھ سے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیجئے اور اس نیکی کو اپنی تجوری میں سنبھال کے رکھیے. پیسے نہیں ہے نا، اپنی زبان کو غیبت سے روک لیجئے، اپنی زبان کو غیبت سے روک لیجئے اور اس نیکی کو اپنی تجوری میں رکھیے. پھر کیا ہوا اگر زیادہ پیسے نہیں ہیں بانٹنے کے لیے؟ رات کے دوسرے تیسرے پیر اٹھتے، اچھا وضو کے لیے بھی انتظام نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، بہت چھوٹا سا گھر ہے اور بہت زیادہ لوگ ہیں، ایک ہی کمرے میں اٹھ گئے، آنکھ کھل گئی نا، بس اپنے ہی بستر پر قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے ہی رب کے آگے سجدہ ریز ہو کے اپنے ہی رب کے آگے استغفار کیجئے اور پھر دوسروں کے لیے دعائیں مانگیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو اس تجوری میں رکھے گا جو صرف رب کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے. کچھ بچائیے، بچائیں گے انشاءاللہ. کچھ ایسی نیکیاں اکٹھی کریں جن کا گواہ صرف آپ اور آپ کا اللہ ہو، جن کا گواہ آپ ہو، آپ کا رب ہو، اور یہ نیکیاں قیامت والے دن ایسے کام آئیں گی. اب فلسطین کے لیے جنگ چل رہی ہے، کتنے ہیں جنہوں نے چپکے رو کے ان کے لیے دعا کی ہو، کتنے ہیں جو ان کی ایمبیسی تک پہنچے اور بلا وجہ چپکے جا کے رسید کٹوا کے آئے ہو جا کے. کچھ ایسا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اپنے بندے پر فخر کریں کہ یہ ہے میرا بندہ. اور جب اللہ فخر کریں گے اللہ آپ کو عزت دیں گے، دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.